ذرا تصور کریں ایک ایسا آسمان جہاں دشمن کے ریڈار اپنی ہی سکرین پر اندھے ہو جائیں، کمیونیکیشن سسٹمز جیم ہو کر خاموشی کا قبرستان بن جائیں اور میزائل لانچر لمحہ بھر کے لیے بھی یہ نہ جان سکیں کہ سامنے دوست ہے یا دشمن۔ یہی وہ لمحہ ہے جس نے بھارت میں کھلبلی مچا دی ہے، کیونکہ پاکستان نے خاموشی سے ایک ایسا ہتھیار اپنے بیڑے میں شامل کر لیا ہے جو جنگ کے نقشے کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ بمبارڈیئر گلوبل 6000 یہ ترک ساختہ ہیوا SOG سسٹم ہے۔ یہ محض ایک ٹیکنالوجی نہیں بلکہ یہ اعلان ہے کہ اب فضاؤں کی بازی صرف گنتی کے جہازوں یا بمباری کی قوت پر منحصر نہیں ہے، بلکہ اس پر ہے کہ کون دشمن کو نظر آتے ہوئے بھی اندھا اور سنتے ہوئے بھی بہرا کر سکتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں پاکستان نے صرف طاقت نہیں بلکہ دماغی برتری کا بھی ثبوت دیا ہے، اور یہی وہ پہلو ہے جو سننے والے کو یہ احساس دلاتا ہے کہ مستقبل کی جنگ کا فاتح وہ ہوگا جو بغیر گولی چلائے دشمن کو ہرا دے۔ ناظرین، پاکستان ایئر فورس کی حالیہ پیش رفت نے خطے میں طاقت کے توازن کو ایک نئے رخ پر ڈال دیا ہے۔ اسلام آباد میں یہ خبر سامنے آئی ہے کہ پاک فضائیہ نے خاموشی کے ساتھ بمبارڈیئر گلوبل 6000 طیارہ اپنے بیڑے میں شامل کر لیا ہے، جو ترکی کی دفاعی صنعت نے تیار کیا ہے۔ یہ سسٹم کسی عام اپ گریڈ کا نام نہیں ہے، بلکہ دشمن کے ریڈار اور فضائی دفاعی نظام کو مفلوج کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس سے پاکستان کو پہلی بار یہ موقع ملا ہے کہ وہ دور رہ کر بھی دشمن کے ریڈار نیٹ ورک، کمانڈ سینٹرز اور میزائل لانچرز کو جیم کر دے یا غیر فعال کر دے، یعنی بغیر اپنی فورسز کو قریب لائے میدان جنگ کی تصویر بدل دے۔ بھارت کے لیے خبر کسی بجلی کے کڑکے سے کم نہیں، کیونکہ اب پاک فضائیہ کے پاس ایسا آلہ موجود ہے جو بھارتی دفاعی ڈھانچے کو آغاز ہی میں اندھا اور بہرا کر سکتا ہے۔ یہ ٹیکنالوجی نہ صرف دشمن کے جدید S-400 جیسے دفاعی نظاموں کو ناکارہ بنانے کی صلاحیت رکھتی ہے، بلکہ پاکستان کو پہلی بار مکمل اسٹریٹجک ایج دیتی ہے۔ یہ اضافہ پاک فضائیہ کے اس نئے سفر کا تسلسل ہے جس کا آغاز J-10CE جیسے جدید لڑاکا طیاروں سے ہوا اور اب الیکٹرانک جنگ کے میدان میں برتری کے ساتھ اپنے عروج پر پہنچ رہا ہے۔ یہ نیا پلیٹ فارم ایک عام بزنس جیٹ کو جنگی ٹیکنالوجی کے شاہکار میں بدل دیتا ہے۔ ترکی کی دفاعی کمپنیوں کے اشتراک سے تیار کیا گیا یہ سسٹم جدید الیکٹرانک وارفیئر کی دنیا میں ایک اہم سنگ میل ہے۔ DRFM جیمرز یہ دشمن کے ریڈار کو گمراہ کرتے ہیں۔ وائڈ اینڈ الیکٹرانک انٹیلیجنس سینسرز یہ دشمن کے ریڈار اور کمیونیکیشن کو ریکارڈ کرتے ہیں۔ کمیونیکیشن ڈیٹیل سسٹم اور ریڈار ڈسپینشن ٹولز یہ دشمن کے کمانڈ اینڈ کنٹرول چین کو مفلوج بنا دیتے ہیں۔ یہ سب کچھ صرف چند کلومیٹر نہیں بلکہ 500 کلومیٹر سے زائد فاصلے سے ممکن ہے، یعنی دشمن کی سرحد کے اندر گہرائی تک اس کا پورا دفاعی نظام جیم یا دھوکے کا شکار بنایا جا سکتا ہے۔ یہ ایک اسٹریٹجک ہتھیار ہے جو کسی بھی بڑی جنگ کے ابتدائی لمحوں میں دشمن کے نیٹ ورک کو اندھا، بہرا اور مفلوج کر سکتا ہے۔ بھارت کا S-300 یا S-400 سسٹم اس کے سامنے ناکام ہو سکتا ہے۔ دفاعی ذرائع کے مطابق یہ طیارہ باقاعدہ طور پر پاک فضائیہ میں شامل ہو چکا ہے اور اسے اسٹریٹجک مشن پلاننگ کا حصہ بنایا جا رہا ہے۔ اس کی سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ یہ سٹینڈ آف رینج سے کارروائی کرتا ہے، یعنی دشمن کی حدود میں داخل ہوئے بغیر اس کے ریڈار، کمیونیکیشن اور دفاعی نظام کو مکمل طور پر مفلوج کر دے۔ عصر حاضر کے ماہرین کا ماننا ہے کہ یہ نیا پلیٹ فارم محض ایک تنہا اضافہ نہیں بلکہ مستقبل میں ایک بڑی لڑی کی بنیاد ہے۔ اس طرح ایک ایسا مضبوط نیٹ ورک تشکیل دیا جا رہا ہے جو دشمن کے ریڈار اور کمیونیکیشن سسٹمز پر مسلسل دباؤ رکھے گا اور ہر وقت مؤثر اقدامات کی صلاحیت دے گا۔ گلوبل 6000 کا الائنڈ سوٹ پاکستان کو یہ طاقت فراہم کرتا ہے کہ وہ دشمن کے خطرات کا حقیقی وقت میں نقشہ بنا سکے اور اس کے نئے ریڈار یا کمیونیکیشن سسٹم کو نہ صرف شناخت کرے بلکہ فوری طور پر ان کا توڑ بھی نکال سکے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت جتنی بھی نئی فضائی یا میزائلی دفاعی ٹیکنالوجی لائے گا وہ پاکستان کے اس جدید پلیٹ فارم کے سامنے زیادہ دیر تک مؤثر نہیں رہ سکے گی، اور یہی وہ بات ہے جو خطے میں طاقت کے توازن کو ایک بالکل نئی رخ پر ڈالتی ہے۔ اس نئے اضافے نے پاک فضائیہ کو اس بات پر مجبور کیا ہے کہ وہ مستقبل کی جنگی حکمت عملی میں صرف جہازوں اور میزائلوں پر انحصار نہ کرے بلکہ نیٹ ورک سینٹرک وارفیئر اور غیر روایتی صلاحیتوں کو اپنی اصل طاقت بنائے۔
اور ساتھ ہی یہ پیغام بھی دے دیا ہے کہ میدان جنگ میں صرف طاقتور ہتھیار ہونا کافی نہیں بلکہ پورا نظام جڑا ہوا ہونا ضروری ہے، ایک مربوط جال کی طرح جو کام کرے جہاں معلومات، کمانڈ اور کنٹرول ہر وقت ہم آہنگ ہوں۔ پاکستان نے اس جہاز کے ذریعے یہ پیغام دیا ہے کہ وہ تیزی سے بدلتی ہوئی فضائی دنیا میں اپنے دشمن کو نہ صرف روایتی جنگ میں بلکہ برتری حاصل کرنے والے الیکٹرانک اور سائبر میدانوں میں بھی پیچھے چھوڑنے کے لیے تیار ہے، اور یہی صلاحیت اس زیادہ پیچیدہ فضائی منظرنامے میں واضح سبقت دیتی ہے۔ اس نئے سسٹم کی شمولیت کا ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ یہ صرف دفاعی ڈھال نہیں بلکہ جارحانہ ہتھیار کے طور پر بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ بھارت کی فضائیہ روایتی طور پر اپنی بڑی تعداد کے سہارے برتری حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن جنگی تاریخ بارہا یہ ثابت کر چکی ہے کہ اصل سبقت ٹیکنالوجی اور حکمت عملی کی ہوتی ہے، نہ کہ صرف اعداد و شمار کی۔ تو بمبارڈیئر گلوبل 6000 پر نصب ہیوا SOG سسٹم کسی بھی بھارتی حملے اور اسکواڈرن کو اس کی پرواز شروع ہونے سے پہلے ہی اندھا اور بہرا کر سکتا ہے، کیونکہ اس کے طاقتور جیمرز دشمن کے ریڈار، کمیونیکیشن نیٹ ورک اور میزائل گائیڈنس سسٹم کو مکمل طور پر ناکارہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ پہلو پاکستان کے لیے اس لیے بھی اہم ہے کہ ماضی میں جب بھی بھارت نے یک طرفہ کارروائی کا منصوبہ بنایا تو اسے اپنی فضائی برتری پر اعتماد تھا، لیکن اب یہ توازن تیزی سے بدل رہا ہے۔ ماضی قریب میں ہم نے اسے کافی حد تک بدل دیا ہے اور اب مزید تیزی سے تبدیلی آ رہی ہے۔ پاک فضائیہ کی حکمت عملی اب اس سطح پر پہنچ چکی ہے کہ وہ دشمن کی ٹیکنالوجی کو نہ صرف غیر مؤثر کرے بلکہ اپنی صلاحیتوں کو محفوظ ہوتے ہوئے دشمن کو کمزور بھی کر سکے۔ اس تناظر میں دیکھا جائے تو یہ نیا پلیٹ فارم پاکستان کو ایسی صلاحیت دے گا جو بھارت کے پاس ہے اور نہ ہی وہ اسے جلد حاصل کر سکتا ہے، کیونکہ ایسے جدید الیکٹرانک وارفیئر سسٹمز صرف خریدنے سے حاصل نہیں ہوتے بلکہ برسوں کی ٹیکنالوجی میں شراکت اور گہری دفاعی شراکت داری سے حاصل ہوتے ہیں، جیسے پاکستان اور ترکیہ کے درمیان قائم ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ مستقبل کی کسی بھی ممکنہ فضائی جھڑپ میں بھارت کے جنگی جہاز اپنی تعداد کے باوجود مؤثر طریقے سے لڑنے کی پوزیشن میں نہیں رہیں گے، جبکہ پاکستان کم وسائل کے باوجود بھی فیصلہ کن برتری حاصل کر لے گا۔ اس معاملے کا ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ یہ ترقی پاکستان کی مجموعی جنگی حکمت عملی اور خطے میں طاقت کے توازن پر کیا اثر ڈالے گی۔ تو بمبارڈیئر گلوبل 6000 پر نصب ہیوا SOG سسٹم محض فضائی لڑائی کو متاثر کرنے والا سسٹم نہیں بلکہ یہ دشمن کے پورے جنگی نیٹ ورک کو مفلوج کر سکتا ہے، اور اگرچہ بھارت کے پاس بڑی تعداد میں لڑاکا طیارے موجود ہیں، لیکن ان سب کا انحصار درست کمانڈ اینڈ کنٹرول، کمیونیکیشن اور ریڈار نیٹ ورکس پر ہے۔ جب یہی نیٹ ورکس جیم ہوں گے یا یہی نیٹ ورکس ڈیکوائے ڈرون سے دھوکہ کھا جائیں گے تو پورا نظام غیر فعال ہو جائے گا۔ پاکستان کے یہ نیا ہتھیار بھارت کی اسی کمزوری کو براہ راست نشانہ بناتا ہے اور دشمن کی جنگی مشینری کو اندر سے توڑ دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ صلاحیت پاکستان کو خطے میں نفسیاتی برتری بھی عطا کرے گی، کیونکہ بھارت جانتا ہے کہ کسی بھی ممکنہ تصادم کی صورت میں وہ اپنی فضائی طاقت پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ یہ ٹیکنالوجی پاکستان کو نہ صرف روایتی جنگ میں برتری دے گی بلکہ ہائبرڈ وارفیئر اور سائبر وارفیئر کے نئے دور میں بھی آگے لے جائے گی، جہاں دشمن کو بغیر گولی چلائے مفلوج کرنا ہی اصل کامیابی سمجھی جائے گی۔ اس سے پاکستان کے دفاعی ماہرین کو نئی حکمت عملیاں وضع کرنے میں آسانی ہوگی، اور یہ پیغام بھی دیا جائے گا کہ پاکستان روایتی دفاعی حدود سے آگے نکل کر جدید کثیر الجہتی جنگی ماحول میں کھیلنے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔